اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا۔ اس رکوع کے اندر تقریباً کوئی 20-25 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے ماں باپ کی عزت کو بیان کیا پچھلے رکوع میں، پھر رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے، یہ سارے بیان کرنے کے بعد پھر کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اولاد کا قتل جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کے بعد زنا کی باری آئی۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قتل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے ناحق، تو اس کے وارثوں کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو بدلہ لے لیں، چاہے تو اس کی دیت یعنی پیسہ لے لیں یا کوئی شے لے لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جانوں کو حرام کیا ہے، فرمایا ایسی جانوں کو قتل نہ کرو۔ پہلا حکم تو یہی ہے کہ خام خواہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، فرمایا ایسی جان کو بالکل قتل نہ کرو، حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور حرام کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک بندہ خام خواہ جو ہے وہ جب جا رہا ہے پیسوں کی خاطر لے کے اسے قتل کر دیتے ہیں، ڈکیٹی کرتے ہوئے قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کرنے آئے بندے ساتھ قتل کر کے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرم اللہ، فرمایا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام ہی قرار دیا ہے۔ ہاں الا بالحق، جو حق والا قتل ہے اس کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قصاص کے طور پر کسی شخص نے کسی بندے کو قتل کر دیا تھا تو بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے لحاظ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یا باقی جو مطلب مثال کے طور پر بغاوت وغیرہ ہو گئی یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جہاں پہ جائز ہے قتل کرنا، وہاں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی صورت کے اندر جائز ہے ہی نہیں۔ اور باقی مسئلہ رہا من قتل مظلوما، فرمایا کہ جو شخص ظلماً قتل کر دیا گیا تو فقط جعلنا لولیہ سلطانا، فرمایا کہ ہم نے پھر ان کے وارثوں کو یہ حق عطا فرمایا ہے کہ فلا یسرف فی القتل، اگر وہ بدلے میں قاتل کو قتل کرنا چاہیں تو فلا یسرف فی القتل، وہ بھی قتل کے اندر زیادتی نہ کریں۔ میرے مسئلے کو سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، وارث اٹھے، بندہ پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھئی کیونکہ تو نے ہمارا بندہ مارا تھا تو فلہذا بدلے میں ہم نے تجھے قتل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب وارثوں کے پاس دو راستے ہیں، چاہیں تو جواباً قتل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے ان کے لیے، لیکن اگر اس کے بدلے میں دیت لینا چاہیں، پیسہ لینا چاہیں، کوئی چیز لینا چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ آج کے دور میں نا یہ بڑی معیوب چیز ہے، اگر مثال طور پہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہو بھی گیا ہے اور 2 سال بعد 4 سال بعد آ جا کے وارث اٹھتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار اب ہم نے مار کے کیا کر لینا ہے، ہمارا تو جانا تھا وہ تو چلا ہی گیا، چلو اگر بدلے میں اگر ہمیں کچھ پیسہ ملتا ہے یا زمین ملتی ہے یا جائیداد ملتی ہے، اور آگے بندہ آفر کرتے بھی ہیں کہ یار بھائی چلو بھی ہم سے تو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اور بدلے میں تم کیا کرو، تم ہم سے یہ چیزیں لے لو، ٹھیک ہے، تو اگر آگے لینا چاہیں نا تو آج کے دور میں شرم و شرمینہ وہ کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، لو انہوں نے تو اپنے بھائی کے پیسے کھا لیے، اپنے بیٹے کے پیسے کھا لیے، ہڈیاں بیچ دیا، ٹھیک ہے، ہماری قوم چھوڑتی بھی تو نہیں نا کسی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، پھر کہتے جی ہڈیاں بیچ دی انہوں نے۔ بھائی ہڈیاں بیچنے والی بات نہیں ہے، یہ شریعت نے ایک راستہ دیا ہے کہ چلو ایک بندہ تو ہو گیا، جس نے جانا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو ہی تم نے مار کے ہی جان چھڑوانی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کل بھی ایسے آپ کو بتایا کہ جان بچانا تو یہ تو بڑی بات ہے نا، قرآن مجید نے اس کو بڑے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ من احیا فکانما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک شخص کو بھی بچا لیا سمجھ لو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی یہاں پہ بھی کتنی بڑی کرم فرمایا ہے کہ یار قاتل ہے، قتل کر چکا ہے، لیکن رب نے اس کو بھی بچانے کا ایک طریقہ رکھ دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو مارو گے تب جا کے تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑنی ہے، میں کہ اس کے بدلے میں تم لے لو۔ مثلا خدا نہ خواستہ ایک بندہ قتل ہو گیا، پیچھے اس کی اولاد ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے، اگر قاتل کچھ دینا چاہتے ہیں جس سے اس کی اولاد کا بھلا ہو سکتا ہے، اس کو پیسے مل جاتے ہیں یا زمین مل جاتی ہے، کوئی بھی شے اگر اس کو مل رہی ہے تو لے کر اگر اس کی اولاد کی زندگی سنورتی ہے تو یہ شریعت تو یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ بھائی بجائے اسے قتل کر کے تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا مل جائے گا، آ جا کے یہی کہہ لو گے نا کہ بھائی اس نے ہمارا بندہ مارا تھا ہم نے ان کا مار دیا، بات ختم، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں۔
تو شریعت نے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے، ایک چلا گیا ہے، اگر دوسرے قاتل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قصاص دینا چاہتے ہیں، دیت دینا چاہتے ہیں، تو پھر میں دے دو اور لے لو، اس میں کوئی تانا والی بات نہیں۔ ہاں ضروری نہیں کہ اس میں ہماری قوم تانے دینے میں آ جاتی، لو ہڈیاں بیچ دیتی ہیں، بھائی کیسی ہڈیاں بیچی ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، جس نے جانا تھا چلا گیا، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے والے کو زندگی تو سنور رہی ہے نا، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا ہے، پرسوں کے سبق کے اندر تھا غالباً، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے پاس تشریف لائے، بیمار تھے، جانے والے تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ساری جائیداد صدقہ خیرات کر جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نہ کر، ساری جائیداد صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کر؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو کچھ صدقہ کر جا، کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی پیچھے بچا جا۔ ایسا، بلکہ یہ سرکار کے الفاظ تھے، حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد جناب اللہ مانگتی پھرے گلیوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے اگر پیچھے گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوہ ہے، اب وہ مانگتی تو نہ پھرے نا۔ اگر وہ ان کو زمین مل جاتی ہے یا پیسہ مل جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چلو پیچھے والوں کی زندگی تو سنور رہی ہے نا، تم نے مار کے کیا لے لینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے ان کے وارثوں کو یہ دلیل دی ہے، یہ حق عطا فرما دیا ہے، کس بات کا؟ چاہے تو قتل کروا لے، چاہے تو کیا کرے؟ دیت لے لے، یعنی پیسہ لے لے، جائیداد لے لے، جو بھی آفر کر رہے ہیں لے لے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، میرا خیال ہے کہ 3 کروڑ کے قریب ہے یا اس طرح کر کے کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اگلی بات تو فلا یسرف فی القتل، اور آ جا کے اگر تم نے دیت نہیں بھی لینی تو فلا یسرف فی القتل، پھر یاد رکھو قتل کے اندر پھر تم نے بھی حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر توجہ کریں۔ ایک بندہ مارا بھی گیا نا، خدا نہ خاصہ ایک گولی کی وجہ سے، جب تک اس کو 20 گولیاں نہیں ماریں گے تب تک ان کا گزارا نہیں ہوگا، اور ماریں گے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ بات سمجھ گئی؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نا، پیچھے ہم نے پڑھ آئے ہیں قرآن مجید میں کیا فرمایا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یعنی اتنی زیادتی کرنا جائز ہے جتنی تمہارے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک تھپڑ کے بدلے 10 نہیں مارے جا سکتے، ایک دانت کے بدلے 5 نہیں توڑے جا سکتے، ٹھیک ہے، ایک آنکھ کے بدلے پورے بندے کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اتنا ہی ہے، کیا؟ والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر تم بدلہ بھی لینا چاہو تو اتنا ہی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ ادھر لڑائی ہوئی، ادھر آ کے وہ ایک بندے کو پھیٹی مار کے گئے، ادھر والے 10 بندے اٹھے، انہوں نے جا کے سارے گھر کو لتر مار کے آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں فلا یسرف فی القتل، اگر تم نے قاتل کو قتل بھی کرنا ہے تو اس کے اندر بھی پھر حد سے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ پھر ہاں کوشش کرو کہ ٹھیک ہے بھی جتنا اس نے جس طریقے سے قتل کیا تھا تم بھی اس طریقے سے قتل کر لو، بس آ جا کتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ انہ کان منصورا، میں ضرور اس کے اندر بھی تمہاری مدد ہونی ہے۔ مدد کیا ہونی ہے؟ قتل کرو گے تو یہ بھی تمہارا حق ہے، یہ بھی مدد ہوگی تمہاری۔ قاتل کو اگر تم قتل کرو گے تو یہ بھی تمہارا حق ہے، رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اگر تم چھوڑ دو گے اس کے بدلے میں کچھ لے لو گے تو یہ بھی تمہاری مدد ہو جائے گی۔ دونوں چیزیں جائز ہے، اور دونوں ہی شریعت نے اجازت عطا فرما رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص مقتول کی جگہ پہ کچھ پیسے لے لے، جائیداد لے یا زمین لے، کوئی کچھ بھی لے لے، ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، آ جا کے زمین آفر کر دیتے ہیں، قلعہ لے لے یا مرلہ لے لے، جو کچھ لے لے، یا پیسے آفر کر دیتے ہیں، یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص لے رہا ہے تو یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت خود اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرما رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن۔ ہاں دیکھیں، فرمایا خبردار، ایک تو قاتل کی بات ہو گئی، پہلے اولاد کے قتل کی، پھر زنا کے بارے میں، پھر ایک مظلوم قتل کی، اور اب آ کے آ رہی جناب یتیم کے مال کی۔ کیا ہے؟ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، فرمایا خبردار، پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، لا تقربوا، نیڑے بھی نہیں جانا، سمجھ آئی؟ الا باللتی احسن، ہاں اگر تمہیں یتیم کے مال کا اتنا ہی تمہیں چڑھا ہوا ہے تو یہ احسن ہو، پھر اس کے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے یتیم کے مال کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر تو یتیم کا مال اپنی تحویل میں لے لو۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، بھائی تھا پیچھے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہنوئی تھا پیچھے بھانجے ہیں، یا کوئی بھی ہے، اب پتہ ہے کہ یار ان کا پیسہ یا ان کی جائیداد جو ہے وہ رول جائے گی، لوگ کھا جائیں گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یار تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو، وہ سارا پیسہ اٹھا کے بینک میں رکھوا دیا ہے یا کام میں لگا دیا ہے، تب تو جائز ہے، وہ بھی کتنا، جتنا ان کا پیسہ اٹھایا ہے سارا کا سارا جناب کام میں لگا دو، کاروبار کرتے رہو، جیسے حتیٰ یبلغ اشدہ، میں جیسے ہی
وہ یتیم بچے بچیاں جو بھی ہیں جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کی حد یہ 18 سال رکھی گئی ہے، ویسے تو یہاں بات ہو رہی ہے بالغ ہونے کی، تو بالغ آج ہمارے کیونکہ دور میں 12-13 سال کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم جب بچے یا بچیاں 18 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کریں، ان کا سارا مال ان کو اٹھا کے گھر بلا کے ان کو کہو میاں یہ تمہارا مال تھا، یہ بڑا ہے تو تمہارا ہے، یا بچہ ہے یہ بھی تمہارا ہی ہے، اللہ ان کو دے کے خیر سے فارغ کر دو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یتیم کے مال کے بس اتنے ہی قریب جا سکتے ہیں کہ اس کو بچانے کی خاطر اگر قبضہ ہی کرنا ہے، ہڑپ کرنا ہے، تو وہ قرآن مجید پہلے بیان کر چکا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص یتیم کا مال کھائے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کھانے والے کی حال کیا ہے، وَمَا فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جو شخص یتیم کا مال کھا رہا ہے سمجھ لے کہ وہ اپنے فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں کے اندر تو وہ آگ ہی بھر رہے ہیں۔ حالانکہ کسی کے بارے میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی گئی دوسرے مالوں کے بارے میں، لیکن یتیم کے مال کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وہ ہم نے پڑھا تھا نا خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر، اما الجدار فقال لغلامین یتیمین، کہ آپ نے جس دیوار کو سیدھا کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یتیموں کا مال تھا، تو آپ نے کیا فرمایا، فرمایا فکان ابوہما صالحا، کیونکہ ان کے والدین جو نیک بندے تھے تو ہم نے کیونکہ نیک لوگوں کی کیا کہتے ہیں منہ دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے یتیم کے مال کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹھائے نہ بھار، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمارے بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا پیسہ ضائع ہو جائے گا یا ان کی جراب چیز ضائع ہو جائے گی، تو اٹھا کے یا تو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیں، بینک میں رکھ لیں، کہیں بھی رکھ لیں۔ دوسری صورت یہ ہے یا تو ان کے پیسوں سے کاروبار کر لیں، لیکن اس صورت کے اندر بھی کاروبار کا جتنا بھی منافع آئے گا وہ بھی سارا کا سارا ان کا ہوگا، تمہارا نہیں۔ ہاں، یعنی تمہارے صرف اتنا ہی ہے کہ تم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہو بس۔ جیسے ہی وہ یہ پھر بےمانی بھی آ جاتی ہے نا جی، لاکھ روپے پڑا تھا، کاروبار کرنا شروع کیا، ادھر سے بچے بالغ ہوتے گئے، ادھر بات پہنچ گئی کروڑوں کی، تو نے کہا او یہ تو سارا میں کمایا تھا، تو ہے ہی لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ پھر جتنا ظاہر ہے مال ان کا ہے تو منافع بھی تو انہیں کا ہوگا نا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات لا تقربو، قریب ہی نہ جاؤ، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں یتیم کے مال کا احساس ہے بھی صحیح تو پھر جب تک 18 سال تک نہیں پہنچ جاتے پھر ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اور اگلی بات اوفو بالعہد، فرمایا جو وعدے کرو وہ پورے کرو، ٹھیک ہے، سڑکیں بڑھا دیں گے، گلیاں بڑھا دیں گے، مکان بڑھا دیں گے، تو جناب فلانا فلانا کام کر دیں گے، بار تسی کون تھے اسی کون۔ تو قیامت والے دن کیا ہوگا، یہ ہر ایک وعدے کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ کتنی سڑکوں کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کہتا ہوں اب کدھر گئے ہمارے جنازے، کدھر گئے ہماری کلخانیاں، کدھر گئے ہمارے چلیسویں، کدھر گئے ہمارا سارا کچھ، اب ہم نہیں مرتے، ابھی تو ہم مر ہی رہے ہیں نا، اب کوئی ایم این اے ایم پی نہیں آتا ہمارے جنازے میں، ہمارے کلوں میں، سمجھے کہ نہیں گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوفو بالعہد، یہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ کل آ جانا، پرسوں دے دیں گے، تو میں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ٹرکا لیا بندے کو، حقیقت یہ کہ تم نے وعدہ کیا کل کا، اور قیامت والے دن رب نے یہ پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بیماری ہے نا، ضروری تو نہیں کہ بڑے لوگوں کی، ہماری بیماری بھی تو یہی ہے نا، جس نے پیسے لینے ہیں آگے کنڈا کھڑکایا، ابو گھر کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، کل آنا، پرسوں دے دیں گے، چوتھ دے دیں گے، یہ جو ایک دن کے جناب وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ کیے جا رہے، بھی کل دیں گے، پرسوں دیں گے، میں قیامت والے دن رب یہ کل پرسوں کے بارے میں جب پوچھ لیا تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ اوفو بالعہد، فرمائے وعدوں کو پورا کرو، کیوں، ان العہد کان مسئولا، فرمایا وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہاں، رب قیامت والے دن یہ پوچھے گا ضرور کتنے وعدے کر کے ٹرکایا تھا، جس کو ہم آج چلاکی کہتے ہیں نا، ہم نے نام بدل لیا نا ذرا، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، ہم کہتے ہیں جی دال آیا بندے نے گل سنائی، بندے نے فلم سنائی، جناب بندہ نکل گیا، ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی میری، یہ جان نہیں چھوٹی، تو نے اپنا بیڑا کر کیا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا یتیم کا، اب آخری مسئلہ اور دیکھیں، فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم، فرمایا جب بھی کوئی چیز ناپ کے دینی ہے تو پوری ناپ کے دو، دکان سے لے 6 فٹ، گھر آ کے نکلی 5 فٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم چلاکی کا نام دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دا لگا کے جناب 4 پیسے کما لیے ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں۔ اور وازنوا بالقسطاس المستقیم، تمہیں ناپ کے دینا ہے تو پورا کر کے دو، اور وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور اگر کوئی چیز تم نے وزن کر کے دینی ہے تو وزن بھی پھر کیا کرو، صحیح ترازو کے ساتھ، جو برابر کا ترازو ہو اس کے ساتھ وزن کر کے دو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں یہ معاملہ تو ہمارا اتنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، کوئی بھی چیز چاہے ناپ والی ہے چاہے تول والی ہے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پوری دے دیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو چاہے آپ ہماری فروٹ دیکھ لیں، ہماری سبزیاں دیکھ لیں، ہماری دوسرے مٹیریل کو دیکھ لیں، جس چیز کو بھی آپ، اگر آپ ریڑھی کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تو پھر آپ کے شاپر کا صرف اللہ ہی حافظ ہے، باقی سارے خیر ہے. ٹھیک ہے؟ ہماری سبزیوں کو دیکھ لیں، ہماری کوئی بھی چیز، جس چیز کو آپ ناپ کے لینے جا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں. مجال ہے کہ جناب ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ تول کے رکھ دے اور ہم آ رہے ہیں، ممکن ہی نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں نا، باقی ہم جتنے پچھلے قوموں کا حساب کتاب پڑھتے ہیں سارا، تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ واحد قوم شعیب ہے جس کو باقاعدہ عذاب ہی اسی وجہ سے ہی دیا گیا، اسی وجہ سے، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں آپ یہاں پہ ارشاد فرمائی. ایک تو کیا ہے؟ فرمایا اوف الکیل اذا کلتم، جو ناپنے والی چیز ہے فٹے کے ساتھ ہے یا جس چیز کے ساتھ بھی ناپ رہے ہو وہ پورا کر کے دو. ہمارے پیٹرول پمپوں کو دیکھ لیں خیر سے، آپ لیٹر ڈلوا کے دیکھیں، جے آدھا لیٹر نہ نکلا تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اور اوپر سے وہ جو کپیاں بنی ہوتی ہیں، نیچے لوگوں نے کپیوں کے اندر نیچے سے جو ہے وہ لگایا ہوا تھا کہ آدھا لیٹر بھی نہیں آتا اس کے اندر. کتنی بےایمانی کر لو گے؟ مشینوں کو سیٹ کیا ہوا ہے، 500 کا ڈلوا کے دیکھے 400 آئے گا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، فرمایا کہ یہ انجام کے اعتبار سے بہتر یہی ہے. جو انجام اچھا چاہتے ہیں نا، اچھا انجام، اچھے انجام کا ایک ہی حل ہے، جتنا ناپ کے دے رہے ہو وہ بھی پورا ناپ کے دو، جتنا وزن کر کے دے رہے ہو وہ بھی پورا وزن کر کے دو، اگر اچھا انجام چاہیے. ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر حساب جب مالکوں نے حساب کرنا نا، اگلے مالکوں نے، انہوں نے تو پھر ریت کے ذرے بھی تول لینے ہیں، ریت کے ذرے بھی اگلے نے تول لینے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ کا کیا مطلب ہے؟ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ کا کیا مطلب ہوگا؟ فرمایا تو آ صحیح، ایک بار ٹائم کی بات ہے نا، تو بس آ نیڑے لگ صحیح ہمارے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذرۃ خیر یرا اور ذرۃ شر یرا. لے ہم نے ریت کے ذرے بھی نہ تول کے رکھ دی تو بات ختم ہو گئی. پھر کیا بنے گا؟ 499 والوں کا، 679 والوں کا ریٹ چیک کرے ہماری قوم کی. میں کہتا ہوں جی اس سے زیادہ کوئی گری ہوئی قوم کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، 479 روپے، 696 روپے، یہ کون سا ریٹ ہے بھائی؟ تو پھر باقی 4 روپے واپس کر، باقی روپیہ بھی واپس کر. وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ ہماری گورنمنٹ کو دیکھ لیں، 499 روپے 79 پیسے. یہ پیٹرول 79 پیسے کون سا پیٹرول ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو پیسے والی کرنسی کوئی نہیں ہے. تو قیامت والے دن تو اس پیسوں کا حساب ہونا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، فرمایا بہترین انجام جو چاہتا ہے وہ ناپ کے حساب سے بھی پورا کر کے دے اور تول کے حساب سے بھی پورا کر کے دے، تب جا کے بہترین انجام ہوگا. وگرنہ جتنا مرضی عبادت گزارو، جو مرضی صدقہ خیرات کرتا پھرے، ناپ تول اور وزن کے لحاظ سے اگر اچھا نہیں ہے تو اس کا انجام بھی اچھا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.